اور شفقت وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے، درگزر وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی کوتاہی۔ عورت اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کو حکم ہے، خامن درگزر کرے، شفقت کرے، اور کوئی کوتاہی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردان خدا ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو مردان خدا ہیں، فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں، بڑی بڑی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش صوفی گزرے اور صاحب بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے، صرف ہو والے صوفی نہیں تھے۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی خانقاہ بھی آباد کرتے تھے، اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حقہ پانی بھی بند فرما دیا کرتے تھے۔ بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے، اور محمود غزنوی آپ کا مرید تھا، اب بہت صاحب بصیرت بادشاہ ہوا ہے، وہ آپ کا خدمت گزار تو حاضر ہوتا تھا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا تو بابا جی مجھے اٹھ کے نہیں ملے، بیٹھے بیٹھے سلام کیا، واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک، تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آ گئے، تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو اٹھ کے ملتے ہیں اس لیے نہیں ملا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں۔ حضرت ابو الحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی۔ ایک آدمی یمن سے آیا کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے، اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت کے گھر کے دروازے، بادشاہ کے پیر ہیں، اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں، بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت صاحب کدھر ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں، تو بھی فارغ ہے اس کی طرح، بس یہی اللہ ہو اللہ ہو، یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی اور گھر میں اس کا کیا حال ہے، وہ بات کرنے والی؟ تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہیں؟ تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر، مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتے ہیں کبھی، ادھر بیٹھا ہوگا، جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا، دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا خبردار۔ کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے آیا تھا نا اللہ کے ولی کا، وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں یار، جس کا گھر حال نہیں تو باہر کیا ہوگا، اندر ہی کوئی طبیعت نہیں۔ لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو، حالانکہ یہ بات اور ہے، یہ پہلو اور ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے، بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا جنگل میں ہوں گے تو بھی چلا جا۔ کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا، وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے وہ تو نکل گیا، لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں بابے سے میل ہی لیتا ہوں، شام ہو گئی ہے رات بھی رہنا ہے۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، شیر پہ بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بی بی قابو آتی نہیں اور شیر کو قابو کیا ہوا ہے۔ پھر وسوسہ آیا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، رواہ ترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی نا، اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے او بھائی، کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں، خود ہی فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں، بستر کی بڑی پاک ہے، نظر کی بڑی پاک ہے، کردار کی بڑی اچھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں۔ اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں، بیچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی، اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی۔
فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر، یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری۔ اب یہ گنجائش، یہ حکم خامن کے لیے ہے، یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کریں میری، تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے۔ خامد کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے۔ گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال۔ وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو، نہیں نہ رہ سکتا۔ پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر، اس لیے کہ دین روح ہے۔ دین اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے، اور فرمایا اللہ اس خامند پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے، رحم کرے۔ سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے۔ دین کی جس بات کا خامند کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامند کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کی۔ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کریں، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کریں۔ خامند بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے، تو خامند کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئے، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو۔ حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا، چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی، بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جڑا 4 جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیر ہو دے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سلوٹ کر دیں۔ ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے، اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا، تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی جی، بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کر دے رہے اور کم ہی کوئی نہیں سرے، تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت، 14-15 پیر مجھے گنوا دیے۔ تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدو آؤ گے؟ میں کہا جدو تسی 200 بندے نو میرا بھی نام دس لو گے ادو آ جاؤں گے۔
اب مالدار آدمی ہے نا، تو اب بعد میں مجھے ایک دو دفعہ انہوں نے فون کیا، میں کیا وہ بڑے بڑے پیراں دی اس لسٹ